نہیں، ہمیں اپنے آزادی کی ہم ایسے ماؤں کے گود میں پلے ہیں جہاں خوف کی کوئی ہوا وہاں سے نہیں گزری۔ ہمیں دھمکیاں مت دو، فن خان بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر روب کی زبان استعمال مت کرو۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ بہت ہو گیا ہے، مزید ہم ناجائز بالادستی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ حالات وہاں تک مت لے جاؤ کہ قوت برداشت جواب دے جائے۔ ہم نے ملک کو انارکی سے بچایا ہے، ہم نے اس وطن عزیز زمین کو خون ریزی سے بچایا ہے، ہم نے قومی یکجہتی کا درس دیا ہے، ہم نے تمام مکاتب فکر کے درمیان یکجہتی کا علم بلند رکھا ہے، پھر ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ کون پیدا کر رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا وجہ ہے کہ قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، کوئی شخص اگر قانون ہاتھ میں لیتا ہے، اگر آئین ہاتھ میں لیتا ہے، فرض ہے کہ ریاست حرکت میں آئے اور اس ہاتھ کو توڑے، لیکن یہاں پر ایک فرقے کے مقابلے میں دوسرے فرقے کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ طرز حکمرانی قرآن کی زبان میں فرعون کی طرز حکمرانی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ جب فرعون نے تسلط اختیار کیا تو اس نے زمین پر رہنے والوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو آج کی ہماری پاکستان کی طرز حکمرانی ہے، یہ انگریزوں کی وراثت ہے۔ انگریز بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کہ فلسفے پہ عمل کرتا تھا۔ ہماری تحریک ان روایات کا خاتمہ ہے، ہماری تحریک اس طرز حکمرانی کا خاتمہ ہے۔ یہ ہماری فراخ دلی ہے، یہ ہماری برداشت ہے۔ اور اس کو ملک سمجھتے ہوئے یہاں پر آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ آج معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کی سالانہ پیداوار کی شرح نمو 0 سے نیچے چلی گئی ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ اور پھر ضد ہے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں ان فلسفوں کو، ہم نے زندگی اس سیاست کی غلام گردشوں کی آوارہ گردی میں گزاری ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جب ملک معاشی لحاظ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملک اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔
آج پاکستان کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایک طرف معاشی لحاظ سے ملک کنگال ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے اس ملک کی اور قوم کی رہی صحیح کسر بھی نکالی جا رہی ہے۔ ریاست کو دو چیزیں چاہیے، ایک معاشی خوشحالی اور ایک امن۔ اگر یہ دو چیزیں عام آدمی کو ریاست فراہم نہیں کر سکتی تو پھر اس ریاست کو اس قوم اور اس قوم کے غریب آدمی سے ٹیکس لینے کا کہتے ہیں لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے، ٹیکس کس کو دے؟ ایسے حکمرانوں کو کہ جو قوم کے پیسے کو علل و تلل میں خرچ کر دیتے ہیں، جہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں صرف مجرم کہا جاتا ہے، ارباب اقتدار عیاشیاں کرتے ہیں، طاقتور لوگ احتساب سے محفوظ اور حزب اختلاف کے لوگوں کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس طرح پھر ملک نہیں چلا کرتے۔ سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سیاستدان اس وقت تک چوری نہیں کر سکتا جب تک بیوروکریسی کا تعاون اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، احتساب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمارا کیا احتساب کرنا ہے؟ انشاءاللہ تمہارا احتساب انشاءاللہ ہم کریں گے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بڑی جرت کے ساتھ ناموس رسالت پر حملہ کر دو، رسول اللہ کی ناموس کی دھجیاں اڑا دو، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر دو، ریاست خاموش، اور پھر دنیا میں جا کر کہتے ہیں پاکستان میں محفوظ ہیں، ہمیں باہر کی شہریت دو، باہر کی پناہ دو۔ باہر کی شہریت حاصل کرنا اور باہر کی پناہ حاصل کرنا، اس کی سہولت بھی ہمارے حکمران مہیا کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں اسلام آباد میں کسی بدبخت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بازاری زبان استعمال کی، FIR درج ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کو راستہ دیا گیا اور اس کو برطانیہ پہنچایا گیا۔ ایسی صورتحال میں آپ بتائیں، ان کے بڑے کہتے ہیں
کہ ہم نے تو اس کی تقریر پر پابندی لگائی تھی، اس کی تقریر کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کیا کیا سوالات اٹھ رہے ہیں اور کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس ابھی چند روز ہوئے پاکستان ایک خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا چرچا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صرف گزشتہ ایک سال کے کتنے ہزار خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، کتنوں کو قتل کیا گیا ہے۔ لائی جائے وہ رپورٹ کہ پاکستان میں خاتون کس قدر غیر رہی صحیح کسر فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے نکال دیں۔ ہم پاکستان میں خصوصیت چاہتے ہیں، ہم ہر شہری کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، ان کی عزت کا تحفظ، اس کے ناموس کا تحفظ، اس کی آبرو کا تحفظ، اس کے روزگار کا تحفظ، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ۔ اس طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ میرے چترال کے دوستو، اس حوالے سے ایک نئے عزم کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ، نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم نے، اور تب جا کر ہم نے جابر قوتوں کو شکست دینی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ملک پر جبر کی حکمرانی ہے، اگر ہمارے عوام میں یہ احساس نہیں کہ ہم عالمی قوتوں کے غلام ہیں، اگر ہمارے عوام میں یہ شعور نہیں ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہم پر حکومت مسلط کی جا رہی ہے، اگر ہمارے عوام میں یہ شعور نہیں کہ باہر کے ایجنٹ ہمارے حکمران بنائے جاتے ہیں، تو یاد رکھو کبھی بھی آپ کو خوشحالی کا دن نہیں ملے گا۔ اس کے لیے کچھ اصول اپنانے پڑیں گے اور اس کی طرف ہمیں سفر کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس حوالے سے میدان عمل میں ہیں، ہم سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں میدان میں، ہم جان کی پرواہ کیے ہوئے نکلے ہیں انشاءاللہ، اور آپ سے بھی ہم یہی جذبہ اور یہی عزم چاہتے ہیں۔ لبیک 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 لبیک، قائد اشارہ کوا، قائد محترم حکم کرے۔ تو یہ پیغام ہم ملک کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ تحریکیں بس روایتی جلسے کرنے اور قراردادیں پاس کرنے سے، اس کے لیے مضبوط فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے، مستحکم فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے، اور ایک مضبوط عزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے یا نہیں؟ یا بس جلسہ سن لیا اور اس کے بعد ختم؟ میرے محترم دوستو،
اسی مقصد کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کا آغاز کیا تھا، بڑے منصوبے بنائے تھے، لیکن اس حکومت نے سب ختم کر دیا۔ چترال کے لوگ اور دیر کے لوگ تو کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا سی پیک کدھر گیا؟ وہ جو بند رہا تھا وہ رک گیا ہے۔ عجیب ہماری سیاست ہے۔ جب یہ موجودہ نئی حکومت آئی، اس نے سی پیک منصوبے دلیل کیا تھی؟ پاکستان کے عوام بڑے غریب ہیں، اتنے بڑے منصوبے ہمارے عوام نہیں کر سکتے، ہمیں چھوٹے منصوبوں پہ آنا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے منصوبے، چھوٹے منصوبے کیا ہیں؟ انڈا بیچو، مرغی بیچو، گنڈا بیچو، اور یہ آپ کی ملک کی معیشت کی بنیاد بن گئی۔ اور جب کرونا آتا ہے تو کہتے ہیں ماسک بیچا جائے۔ ان کو پتہ ہی نہیں معیشت کس کو کہتے ہیں۔ میں راستے میں آ رہا تھا تو دیر کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں، جیسے آج بھی اسٹیج پر تمام سیاسی جماعتیں یہاں کی اکٹھی ہیں، اور سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وسط ایشیا تک رسائی کے لیے سی پیک کا منصوبہ کہاں ہے؟ انشاءاللہ ایسے بڑے منصوبوں کے لیے کہ جس سے عام آدمی کی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ایسی حکومتیں لائیں گے کہ جس کے بعد آپ کے بڑے منصوبے شروع ہو سکے اور یہ خطہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے انشاءاللہ۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آپ کی معیشت ایک زمانے میں مضبوط تھی، ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت تھی اور اس کا وزیر اعظم پاکستان میں آیا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا اور کہا میں پاکستان کو اپنا مستقل پڑوسی تسلیم کرتا ہوں۔ وہ آپ سے تجارت کرنا چاہتا تھا، آج بھی وہاں بی جے پی کی حکومت ہے۔ آج اس کا کیا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اتنا جارحیت پر اتر آیا ہے اور آج ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے۔ کے لیے اور جس کشمیری کے لیے اور جس سرزمین کے لیے اور جن لوگوں کی آزادی کے لیے ہم نے ان کے خون پر سیاست کی، آج ہم نے خاموشی سے ان کی تمام قربانیوں کو بیچ کر ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ آج افغانستان آپ سے منہ موڑ رہا ہے، پاکستان کی طرف مائل ہے۔ ہمارا اول دن کا دوست اور مضبوط دوست اور اسلامی رشتے میں سب سے مستحکم دوست جو ہر برے وقت میں پاکستان کے کام آیا، سعودی عرب کے تحفظات ہے آپ کی پالیسیوں میں۔ گہری ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی کہا کرتے تھے، آج اس طرح کا دوست چائنا
پاکستان کے بارے میں تحفظات رکھتا ہے۔ ہم نے کسی کو اپنا چھوڑا؟ کون سی خارجہ پالیسی؟ ہندوستان کشمیر پہ قبضہ کر رہا ہے، اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر رہا ہے، اس کا پرائم منسٹر اور اس کا وزیر خارجہ پوری دنیا گھومتا ہے، ایک ایک ملک میں جا کر اپنا موقف دے رہا ہے، اور ہمارے ملک کا جو نامزد قسم کے لوگ ہیں، غیر منتخب جبری قسم کے حکمران دفتر میں بیٹھ کر ٹیلی فونیں کرتے ہیں۔ ٹیلی فونوں پہ خارجہ پالیسی چلتی ہے، ٹیلی فونوں پر اپنے ملک اور قوم کے مقدمے لڑے جاتے ہیں۔ ایسے بے حس لوگ جو آپ پر مسلط ہیں، ان بے حس لوگوں سے اپنے ملک کو نجات دلانی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز یہ ساری صورتحال ہمارے نظر میں ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسیاں ہوں، معاشی پالیسی ہو، امن و امان کی پالیسی ہو، قومی وحدت کی پالیسی ہو، یہ تمام معاملات ہمارے نظر میں ہونے چاہیے، اور قومی سطح پر ہمیں ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ ہمیں عام روایات سے ہٹ کر اب فیصلے کرنا۔ انشاءاللہ ہم قدم رہیں گے۔ میں چونکہ کافی عرصے سے عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں، میرے 8-10 سال پہلے میرے ساتھ سٹیج پر ہوتے تھے، چلے گئے ہیں۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے خاندانوں کے ساتھ میں ہمدردی کا دعا ہے کہ ان کی تمام زندگی کی محنتیں اللہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات جلسے میں آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، اور پہاڑوں کے سفر طے کر کے آئے ہیں۔ آپ کی اس تشریف آوری پر میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے یہاں ذمہ داران، مختلف اور مذاہب کے یہاں نمائندے آئے ہوئے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی تشریف آوری کو نیک فال سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارا ملک خوشحال اور عام آدمی کو اللہ تعالی خوشحالی کی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا